بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ ربیع الاول، امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ بھی ہے اور حضور کے اس دنیا سے پردہ کرنے کا بھی مہینہ ہے، وفات کا مہینہ بھی ہے۔ تو اس مہینے میں پوری دنیا کے اندر مسلمان آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اظہار محبت اور اظہار عقیدت کرتے ہیں۔ مختلف پروگرامات ہوتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، کانفرنسز ہوتی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خصوصی تذکرہ ہوتا ہے، نعتیں پڑھی جاتی ہیں اور مختلف طریقوں سے مسلمان اظہار محبت کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرنا یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ایمان کا لازمی حصہ ہے، اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ٹوٹ کر محبت کرتے تھے۔ کئی واقعات ہیں، کتابیں ہیں اس کے اوپر، میں چند واقعات، اللہ تعالی ہمیں بھی وہ محبت نصیب فرمائے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غزوہ احد ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو زخم آ گئے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو خود پہنا ہوتا ہے، ہیلمٹ، اس کی کڑیاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے رخسار مبارک میں لگ گئی تھی، اٹک گئی تھی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دانتوں سے نکال رہے تھے، مبادا حضور کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ اسی دوران حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خون جو رخسار سے نکلا تھا وہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منہ میں گیا، انہوں نے نگل لیا، وہ پیٹ میں لے لیا، نگل گئے وہ۔ تو حضور نے کہا کہ آپ نے خون نگلا کیوں؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا خون مبارک زمین سے زیادہ میرا پیٹ اس کا زیادہ مستحق تھا کہ یہ میرے اندر چلا جاتا۔ اس طرح سے محبت کرتے تھے۔ ایک دیہاتی صحابی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آ کر کہتے ہیں کہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو حضور نے ان سے کہا کہ ما اعددت لها، آپ نے اس کی تیاری کیا کی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے حضور کوئی زیادہ تیاری تو نہیں کی ہے، نہ میرے کوئی زیادہ نمازیں ہیں، نہ زیادہ روزے ہیں، نہ میرے زیادہ انفاق ہے، ہاں البتہ میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل روز قیامت المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا کہ جس کے ساتھ اس دنیا میں محبت کرتا تھا۔ ایک صحابی ہیں حضرت عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ حضور، اس دنیا میں ہم آپ کی زیارت کرتے ہیں، آپ کی محفل میں آتے ہیں، بڑا سکون ملتا ہے ہمیں۔ جب بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے باہر، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں، آپ کا دیدار کرتے ہیں، آپ کی زیارت کرتے ہیں، ہمیں سکون ملتا ہے۔ لیکن حضور، ایک بات ہے، بڑی حسرت کے ساتھ وہ کہنے لگے کہ حضور، اس دنیا کو ختم ہو جانا ہے، آپ کا اللہ کیا بہت اعلیٰ مقام ہے، جنت میں آپ بہت اونچے مقام پر ہوں گے، وہاں ہمیں آپ کی زیارت اور دیدار نصیب نہیں ہو سکے گا، ہم کہاں ہوں گے، آپ کہاں ہوں گے؟ قرآن مجید کی آیت اللہ تعالیٰ رب العزت نے نازل فرمائی کہ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ اللہ کے انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہوگا، نبیوں کے ساتھ، صدیقین اور شہداء کے ساتھ اس کی رفاقت ہوگی، ان کے ساتھ ان کی رفاقت ہوگی۔ صرف انسان نہیں، صرف مسلمان نہیں، بلکہ بے جان چیزیں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتی بھی تھی اور حضور سے محبت بھی کرتی تھی۔ صحیح بخاری کے اندر ایک بڑا عجیب واقعہ آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے شروع کے ایام میں۔ پھر ایک انصاری خاتون صحابیہ تھی، انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک لکڑی کا ممبر بنوا دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب وہ ممبر تیار ہو کر آ گیا، مسجد کے اندر رکھ دیا گیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر بیٹھ کر، اس پر کھڑے ہو کر جو خطبہ ارشاد فرمایا۔
تو صحابہ کہتے ہیں کہ وہ کھجور کا جو تنا تھا وہ قریب میں ہی تھا، موجود تھا، اس سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جدائی کے غم میں رونے لگا، اور صحابہ کہتے ہیں کہ ایسے آواز آ رہی تھی جیسے کہ ایک چھوٹا بچہ بلک کر رو رہا ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کھجور کے تنے کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا، اس کو محبت دی، اور پھر وہ خاموش ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے وہ پتھر، وہ درخت یاد ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہم جب جاتے تھے تو وہ پتھر اور درخت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی صحابی کے یہاں گئے تو اونٹ وہاں کھڑا تھا، اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے کچھ سرگوشی کی، آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ حضور نے پوچھا کہ اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ بتایا گیا فلاں ہے۔ بلایا، کہا کہ اس نے مجھے شکایت کی، اس اونٹ نے، کہ آپ اس کا خیال نہیں رکھتے ہیں، کام زیادہ لیتے ہیں اور خدمت کم کرتے ہیں، جتنا کام لیتے ہو اتنی خدمت کیا کرو۔ دیکھیے یہ جانور، یہ چرند پرند، یہ حشر، یہ چرند پرند، یہ حشرات، یہ سب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچانتے بھی تھے اور حضور سے محبت بھی کرتے تھے۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی عقیدت اور حضور کی اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔